دل میں بات رکھتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں جی، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہوں، بڑے ادارے کی طرف نسبت ہے، بڑے لوگوں کی طرف نسبت ہے، کوئی ایسی دنیاوی اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں. مٹنا بہت مشکل کام، سب سے مشکل کام ہی مٹنا ہے. یہ عجیب بات ہے. اس لیے عجب اور کبر دونوں کو سخت حرام کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ عجب جو ہوتا ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں، وہ محبوب کی موجودگی میں اپنے آپ کو دیکھنا. یہ عجب. آپ محبوب کے پاس اور دیکھ اپنے آپ کو رہے شیشے میں، میں کیسا لگ رہا ہوں، اور محبوب سامنے. تو ایسا محبوب پھر اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس عاشق صاحب کی دو لگائے گا کان پر، کہ گدے نکل جہاں سے، اگر اپنے آپ ہی کو تو دیکھنا تھا. تو عجب اپنے آپ کو دیکھنے کا نام ہے. حالانکہ اللہ نے پوری کائنات اس لیے بنائی کہ مولا کو دیکھو. یہ آئینہ ہے سارا، یہ سورج آئینہ ہے، اس میں مولا کو دیکھو. یہ فضا آئینہ ہے، یہ درخت آئینہ ہے، میں اور آپ آئینہ ہے. تو آئینے میں محبوب کو دیکھو. اس لیے کہتے ہیں کہ ذکر میں مشغول ہونا اور عبادت میں مشغول ہونا براہ راست دیکھنا ہے، اور کائنات میں مشغول ہونا آئینے میں دیکھنا ہے. لیکن دیکھنا ایک ہی ذات کو ہے، وہ ہے اللہ کی ذات. ففروا الی اللہ، مقصود اللہ کی ذات ہے اور کچھ نہیں. کائنات میں بھی پیچھے وہی، اسباب کے پیچھے بھی وہی، اور براہ راست بھی وہی. تو اگر براہ راست دیکھنا ہے تب بھی مولا کو دیکھو، آئینے میں دیکھنا ہے تو مولا کو دیکھو. تو عجب والا جو شخص ہے جو کہتا ہے جی میں یہ میں وہ، جس کے دل میں کوئی بات ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، مولا کو تو نہیں دیکھ رہا، محبوب کو تو نہیں دیکھ رہا. اس لیے عجب کو حرام قرار دیا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے دربار میں رسائی حاصل کر سکے. اور جو متکبر ہے اس میں اپنے آپ کو دیکھنے کے ساتھ مزید خرابی یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر بھی سمجھتا ہے کہ یہ ایم ہی ہیں، یہ ایم ہی بیٹھے ہیں، بیکار لوگ ہیں. وہ اور اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے متکبر انسان، اور دوسروں کو حقیر بھی سمجھتا ہے. اور جو موجب ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، مولا کو نہیں دیکھ رہا. حالانکہ پوری کائنات بنائی اللہ نے اس لیے کہ مولا کو دیکھو، انہیں کو یاد کرو. یہ جو آج کل بہت خطرناک چیز ہے، یہ جانا آسان نہیں ہے. انسان مٹ جائے اور کہا کہ بس میں کچھ بھی نہیں. اور جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت اللہ کی نظر میں مقام نہیں پاتا. مولا نگاہ ڈالتی اس پر ہے جو کچھ نہ ہو، نگاہ ڈالتی اس پر جو کہ میں کچھ، اس پر نگاہ ڈالتے ہیں. اس پر نہیں جو کچھ ہے وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا نا، وہ تو کہتے ہیں میں کچھ ہوں. اللہ فرمایا اس کو کیا دینا، یہ تو اپنے آپ میں مشغول ہے. وہ دے گا. میں بولو یہ آپ جو سارے پرے منہ کر کے بیٹھ جاؤ تو میں واضح بیان دوباروں کو سناؤں گا. آپ میری طرف متوجہ ہو تو میں سنا رہا ہوں نا. موجب جو ہوتا ہے عجب والا، وہ تو اپنے آپ میں مشغول ہے، میں ایسا میں ایسا. چاہے دینی طور پر اپنے آپ کو کوئی سمجھ رہا ہو یا دنیاوی طور پر سمجھ رہا ہو. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. کیا حیثیت ہماری؟ کچھ بھی نہیں. جب مٹی بن جاتا ہے، اس لیے بارش ہوتی ہے، فرش اور پتھر کو فائدہ نہیں ہوتا، مٹی کو فائدہ ہوتا ہے. وہاں سے پودے اور نکلتے ہیں، فرش کو فائدہ نہیں ہوتا. تو اللہ کی رحمت کی جو بارش ہوتی ہے ان انسانوں کو فائدہ پہنچاتی جو مٹے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے دل میں اللہ کے محبت کی گلزار بنتے ہیں، گل گلزار ان کے قلوب بنتے ہیں. حیات ظاہری، حیات باطنی، بہار ظاہری، بہار باطنی ان لوگوں پر جو مٹ جاتے ہیں. لیکن جو ایسا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اب قرآن مجید نازل ہوتا تھا، قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور وہیں قرآن بیان کر رہا ہے کہ کچھ وہ ہیں زیادت ایمان ہے جن کے ایمان بڑھ رہے ہیں، اور کچھ زیادت رسن اللہ رسن، کچھ وہ ہیں جس میں گمراہی میں بڑھ رہے ہیں.
کیونکہ جو مٹے ہوئے تھے رسول اللہ کے عاشق تھے ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا جب قرآن کی نئی آیت آتی تھی۔ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے رسول اللہ کی زبان سے جب ہم نئی آیت اور نئی سورت سنتے ایسے ایمان چمک جاتا ہمارا، یعنی قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے اندر روشنی ہوتی ہے اس کی جب ہمارے کانوں سے تازہ تازہ قرآن رسول اللہ کے منہ سے من فی ہی آپ کی زبان مبارک سے تازہ لیتے قرآن ہے۔ اور منافقین رجسن الی رجس، ان کی گندگی اور بڑھ جاتی ہے، جیسے ایک جگہ گندگی پڑی ہو پخانہ ہو اور اوپر سے بارش ہو تو پخانے کو بڑھ جائے گا نا، جہاں جہاں پانی گندا چلا جائے گا، جو پاک جگہ ہوگی وہ گل گلزار بنے گا۔ یہ خود قرآن نے مثال دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو باغ و بہار کی بارشیں نازل ہوتی ہیں تو وہ مٹے ہوئے بندے جو اپنے کچھ نہیں سمجھتے مولا کے سہارے پر ہیں، ان کے قلوب منور ہو جاتے ہیں، گل گلزار بن جاتے ہیں۔ تازگی بر گلستان جمیل، یعنی صبح کو لوگ دیکھتے ہیں، رات اللہ اللہ کے صبح دیکھتے لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ کیا چہرے پر بہار ہے۔ تو مولانا رومی نے مثال دی کہ تازگی بر گلستان جمیل، خوبصورت باغ میں اگر تر و تازہ پتے نظر آئیں، سبز سبز تازہ، ہست بر باران پنہان دلیل، یہ دلیل ہے کہ رات اندھیرے میں بارش ہوئی ہے جس سے پتے اور پھول دھل گئے۔ تو اللہ کے پیاروں کے قلوب میں بارش ہوتی ہے تو وہ دھلے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں ایک نئی تازگی ہوتی ہے۔ جلوائے ان کی آنکھوں میں جلوائے اور غوانی دیکھی ہے، ان کی آنکھوں میں اللہ کے جلوے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، جس میں نگاہ ڈال دیتے ہیں بس کام ہو جاتا ہے۔ حضرت فجر کے بعد ذکر اذکار کر کے نکلے، حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بیٹے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے، شاہ عبد العزیز صاحب کے بھائی ہیں شاہ عبد القادر، بعض نام ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن نسبت سے ان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک عبد القادر رائے پوری ہیں، یہ تو بات کہیں، یہ شاہ عبد القادر جنا دہلوی، سب دہلوی لگتے ہیں، شاہ عبد الرحیم دہلوی شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، معرفت ہونی چاہیے۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری، یہ رائے پور کے بزرگ تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں، یہ بات کہیں اس وقت ذکر اذکار کے نکلے تو سامنے دلی کی جامع مسجد سامنے کتا ایسے کھڑا تھا، تو ایسے اس پر ایسے نگاہ ڈال دی، کہتے دلی میں جہاں وہ کتا جاتا کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے۔ اللہ والوں کی، کیونکہ وہ ذکر اذکار کر کے آئے، ان کی آنکھوں میں مولا کے جلوے ارغوانی تھے، وہ کتے پر پڑ گئی نگاہ۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ رو کر فرماتے تھے جن کی نگاہ کا یہ اثر ہے کہ جانور پر اثر ہو گیا تو انسانوں پر پڑتی تو پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، ولی اللہ کر دیتا ہے، ایک نگاہ اس کو ولی اللہ بنا دیتی ہے۔ ان کے جلووں کا ہے رنگ ارغوانی دیکھی صبح و دم، کتنا بہت پیارا شعر ہے، پورا شعر یاد نہیں آ رہا مجھے، وہاں صبح و دم ان کے جلووں کا، ہاں کہ پیاروں کی نگاہ پاک میں صبح و دم، پیاروں کی نگاہ پاک میں صبح و دم ان کے جلووں کا رنگ ارغوانی دیکھی، جلووں کا رنگ ارغوانی دیکھی۔ تو یہ آج اس چیز نے فنا کیا ہوا ہے، وہ جب میں ہر ایک مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اب یہ دماغ میں سمائی، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اگر کو کام ہو رہا ہے تو وہ لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں تو کام ہو رہا ہے۔ وہ ٹھیکیدار آتا ہے، وہ صاحب ہے، وہ مزدور کہتا ہے چل بھائی کیسے چلا، چل بھائی سمڑ لا، چل بھائی یہ لکڑ ادھر لے جا، وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا میں کر رہا ہوں، کہتے جی جو حکم دیں وہ کر دیں۔ دنیا میں کوئی بھی کام اگر ہم سے ہو رہا ہے تو اصل میں انہوں نے حکم پر میں ہم کر رہے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے سب، اس پر وہ انعام دے دیں، ان کی مرضی نہ دے تو غلام ہے نا، کر رہی ہیں، تم نہیں کرو گے، اللہ فرماتے ہیں غیروں سے کام لے لے۔ یہودیوں نے جب وہ کیا تو کیا فرمایا، باسنا علی عباد لنا اولی باس شدید، یہودی نے بدماشی کی، ہم نے عباد لنا لام لگایا،
کیونکہ وہ کفار تھے جن سے کام لیا، تاکہ تھے تو ہماری غلام نا، ہم نے یہودیوں کا مروایا، ان سے کافروں سے مروایا۔ عباد اللہ نا، عبادہ نے نہیں کہا، لام بیچ میں لیا فرق کے لیے، عباد اللہ نا، یہ ہماری یہیں بھی ان سے کام لے لیا۔ عباد اللہ نا اولی بات سے شدید اور بڑے سخت تھے۔ بخت نصر نے نہریں بہا دی خون کی یہودیوں کی، تب جا کر ان کا دماغ درست ہوا۔ عباد اللہ نا اولی بات سے شدید، 50 خلال الدیار، اب نہیں ہوتا، گھروں سے لے لیں گے کام، ان کے لیے تو مشکل نہیں۔ اس لیے عجب اور کبر بہت خطرناک، ان سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، سے دور رہے انسان، کبھی بھی اپنے دل میں کوئی ایسی چیز نہ لے۔ اللہ کے فضل سمجھے، بس جو کام اور اللہ کا فضل ہے۔ آپ کو نیکی کر رہے ہو، یہ فضل الہی ہے، بس ان کے فضل کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے، کام بنتا ہے فضل سے اکثر، فضل کا آسرا لگائے۔ یہ تیرے فضل کا آسرا ہے، ورنہ رکھا ہے کیا خاک داغ، یہ مٹی کے اس بت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن فضل ہو، فرشتے بھی رش کرتے ہیں، او یار یار یہ کیا چیز ہے بھائی، آگے پیچھے فرشتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم ملائکہ، ان پر فرشتے نازل رہتے ہیں، ہر وقت رہتے ہیں، دنیا میں اکیلا نہیں ہوتا، فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ چل رہی، آگے پیچھے فرشتے چل رہے ہیں، ایسا پروٹوکول ہے اس کو، فرشتے چل رہے ہیں۔ اس لیے ان دو بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے، عجب اور کبر سے مٹائے۔ اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد کہہ لیا کرو، میں تمام مسلمانوں سے فی الحال اور تمام کافروں سے اور جانوروں سے فی المعال کم تر ہوں، کہہ لیا کرو۔ اور میرے شیخ فرماتے یہ شعر پڑھ لیا کرو، سید سلمان ندوی رحمہ اللہ کہا، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، اور کسی کو پتہ نہیں، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یہ شعر پڑھ لیا کرو تاکہ عجب اور کبر کی بیماری قریب نہ آئے، کیونکہ کبر تو جلدی چلے چلو کسی کو عقید نہیں سمجھے، لیکن عجب رہتا ہے دل میں، میں اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔